بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک موضوع ہے جو کما نہیں سکتا اس کے لیے سوال کا جواز۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے تمام ویورز، تمام دوست احباب بخیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کما نہیں سکتا اس کے لیے سوال کا جواز۔ جو شخص کام کرنے سے عاجز ہو، اس کی بھوک شدید ہو اور وہ اپنی جان کی ہلاکت کا خطرہ ہو، تو ایسے آدمی کے لیے سوال کرنا بھی ایک قسم کا کسب ہے۔ یعنی جو شخص کام کرنے سے عاجز ہے، نہیں کام کر سکتا اور اس کا کوئی کفالت کرنے والا اس کا کوئی نہیں ہے جو اس کو کما کر دے، تو اس کی بھوک بھی شدید ہو، تو اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے، اور ایسے آدمی کا سوال کرنا ایک کسب ہے اس کے لیے، یعنی اس کے لیے ایک کمانے کے مترادف ایک اس کا کاروبار ہے۔ اس پر دلیل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان خوشبودار ہے کہ سوال کرنا آخری کسب ہے۔ اگر اس شخص نے اس تنگی کی حالت میں، یعنی اس کو ضرورت تھی سخت اور اس کے کھانے کا کوئی بندوبست کرنے والا نہیں تھا، اس کے لیے کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا، تو اس نے سوال کو ترک کر دیا تنگی کی حالت میں، اور وہ اسی تنگی کے باعث بھوک کی وجہ سے مر گیا، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، تو وہ مرنے والا گنہگار ہوگا۔ یعنی اس کو ضرورت تھی سوال کرنے کی، لیکن اس نے سوال نہیں کیا، اس نے نہیں مانگا، اور اسی کے باعث اسے موت آ گئی، وہ مر گیا، تو وہ گنہگار ہوگا۔ کس وجہ سے؟ سوال کے ترک کرنے سے، کیونکہ اس کو اجازت تھی مانگنے کی، لیکن اس نے دانستہ طور پر جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور سوال کرنا اس کو اپنے آپ کو زندہ بچانے کے لیے یہ کام کر سکتا تھا، چنانچہ ایسی حالت میں سوال کرنا کسب یعنی کمانے کے مترادف ہے، اور اس حالت میں سوال کرنے میں ذلت نہیں ہے۔ ایسی حالت میں اگر کسی نے سوال کر بھی لیا ہے تو ذلت نہیں ہے، کیونکہ ذلالت اس وقت ہے کہ جب انسان بغیر ضرورت کے سوال کرے۔ جب اس کو ضرورت بھی نہیں تھی تو پھر اس نے سوال کیا، تو وہ ذلالت کے زمرے میں آئے گا، اور اس کو ضرورت تھی اس نے سوال کر دیا، یہ کوئی ذلت نہیں ہے، یہ بلکہ اس کے کسب یعنی کمانے کے مترادف ہوگا۔ چنانچہ جو شخص ایک دن کی خوراک کا مالک ہو، یعنی ایک وقت کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، ایک وقت کا کھانا اس کے پاس میسر ہے، اور اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے، وہ سوال نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ اپنے آپ کو بلا ضرورت ضلالت میں ڈال رہا ہے، یعنی کہ بغیر ضرورت کے وہ سوال کرے گا تو وہ ذلیل ہو رہا ہے، اور اس کا یہ فعل حدیث سابق کے مخالف ہے۔ یعنی اگر اس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے تو وہ سوال نہ کرے، اس کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نے سوال کر دیا تو وہ بلا ضرورت، تو وہ اپنے آپ کو ضلالت میں ڈال رہا ہے۔ اگر اس کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے اور اس کو شدید بھوک شدید ضرورت ہے، اور اس نے اگر سوال نہ کیا تو اسی کے باعث وہ ہلاکت کا شکار ہو گیا، یعنی وہ فوت ہو گیا، تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور وہ گناہگار ہوگا۔ کس لیے؟ کہ اس نے سوال نہیں کیا، کیونکہ اس کو اجازت تھی سوال کرنے کی۔
لیکن اس نے نہیں کیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب لم یزل ایسے لوگوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے رزق حلال سے اپنے غیب کے خزانوں سے ہم سب کو اللہ رب العزت مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو، جلدی سے کرو. سبسکرائب.